شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 16 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 17۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے یجب ان یکون خبرہ مطابقا لاسمہ فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتأنیث کے بھائی واجب ہونا چاہیے اس کی خبر کو، واجب ہے کہ ہو اس کی خبر مطابق اس کے اسم کے افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں اور تانیث میں۔ یہ مطابقت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں حل۔ یجب جو ہے وہ فعل ہے، یہ صیغہ واحد وجب یجب ہے نا، یہ تو یہ جو ہے یوجب تھا، اس میں تعلیل ہو گئی، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ ہم لوگ ابھی نہیں نکال رہے، بلکہ آگے اس کا فاعل ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کو آگے کو بنائیں گے۔ تو ہم لوگ کہہ دیں گے یجب فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، ٹھیک ہے۔ پھر ان جو ہے یہ کیا ہے، یہ ان جو ہے ان ناصبہ ہے، یکونا یہ کیا ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس اور اس میں جو ہے نا ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ہو گیا از افعال ناقصہ۔ تو اب یہ فعل ناقص ہے، تو اس کا مطلب آپ کو اس کا اسم اور آپ کو اس کی خبر تلاش کرنی ہے نا۔ تو اب ان یکون فعل ناقص خبر مضاف، ٹھیک ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر، ٹھیک ہے نا، ہو ضمیر جو ہے نا وہی اسا کی طرف جو ہے نا وہ لوٹ رہی ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خبر مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ان یکون کا اسم، ٹھیک ہے۔ پھر مطابقاً، یہ جو مطابقاً ہے نا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطابقاً اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء یکون فعل ناقص کا اسم، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر لام حرف جر، اسمی مضاف اور ہو ضمیر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، لام حرف جر کا مجرور۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، اسمی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اب کیا ہوگا، اس کو مطابقاً اس میں فاعل کے ہی متعلق کر دیتے ہیں، تو ہم کہہ دیں گے مطابقاً اس میں فاعل کا ظرف لغو۔ لیکن کیونکہ ایک اور ظرف آ رہا ہے تو وہ ظرف لغو ہی بنے گا، تو اب یہ بھی ظرف لغو ہے، تو اس کے ساتھ ہم لوگ کہہ دیں گے ظرف لغو اول، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ظرف لغو اول یہ مل چکا ہے۔ اب فی حرف جر الافراد، الافراد اس کو پہلے آپ بنا دیں، پیچھے کے لیے کچھ بنانے سے پہلے آپ اس کو بنا دیں معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف التثنیتی معطوف، پھر واو حرف عطف الجمعی معطوف، پھر واو حرف عطف التذکیری معطوف، پھر واو حرف عطف التأنیثی معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بن جائے گا فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ظرف لغو ثانی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور ظرف آئے گا، تو یہ جار مجرور مل کر بن جائے گا کس کا، مطابقاً اس میں فاعل کا ظرف لغو ثانی۔ پھر مطابقاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا یکون فعل ناقص کی خبر، پھر یکون فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد، مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا یجب فعل کا فاعل، اور پھر یجب فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جناب الحمدللہ ہمارا جو ہے النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 17 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔